رات کے تیسرے پہر وہ بمشکل دعا سے کچھ سنبھلی تو میں باہر برآمدے میں آ بیٹھی۔ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ پریشانی در پریشانی، ہر مسئلے کے آخر میں اگر مجھے کوئی ایک شخص نظر آتا جو میری مدد کر سکے تو وہ رضا حیات تھے۔ کیسے اور کیوں میں نہیں جانتی تھی۔ صبح کے 4 بجے بلاہر دل کے ہاتھوں ہار کر میں نے موبائل اٹھایا اور رضا کا نمبر ملایا جو انہوں نے مجھے آفس میں دیا تھا۔ دوسری گھنٹی پر فون ریسیو کر لیا گیا۔ حلیمہ داؤد نے اتنی جلدی مجھے کیسے یاد کر لیا؟ وہ اتنا حشاش بشاش تھے کہ میں لمحے بھر کو اپنا مسئلہ بھول گئی۔ آپ جاگے ہوئے تھے؟ ہاں، میں ابھی تہجد پڑھ کر فارغ ہوا تھا۔ تم بتاؤ کیسی ہو؟ جواباً میں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو دل بھر آیا، گلا رند گیا۔ حلیمہ، تم رو رہی ہو؟ وہ فکر مند ہو گئے تھے۔ میں آنسوں اور سسکیوں میں سب کہتی چلی گئی۔ آخر میں وہ دھیرے سے ہنسے۔ اتنی سی بات، اور میں سمجھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے۔ ہے، بالکل ہے، اور یہ مسئلہ صبح تک حل ہو جائے گا۔ ویسے کدھر رہتے ہیں تمہارے ماموں؟ بے خیالی میں میں نے ماموں کا ایڈریس اور نمبر دے دیا۔ پتہ نہیں وہ ان کو کیسے سمجھائیں گے۔ بس صبح تک میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ اچھا بتاؤ، تم نے رات سے کچھ کھایا یا نہیں؟ نہیں۔ پھر میں ہولڈ کرتا ہوں، جاؤ کچن میں اور کچھ پلیٹ میں لے کر آؤ، پھر باتیں کرتے ہیں۔ اچھا۔ میں نے فون رکھا اور مسکراتے ہوئے اٹھی۔ مجھے اپنے بھاری کندھے ہلکے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس صبح ہم نے بہت سی باتیں کی، بچپن کی، اسکول کے زمانے کی، اپنی اپنی فیملیز کی، گھر کی، دوستوں کی۔ مجھے وہ بھی اپنی طرح اکیلے اور زمانے کے ڈسے ہوئے لگے تھے۔ میں بہت آہستہ ان کے بہت قریب آ گئی۔ اور پھر اس صبح وہ یونیورسٹی نہیں آئے۔ شام کو ماموں نے اماں کو شکریہ کا فون کیا کہ ان کو ہمارے بھیجے بندے نے پیسے ادا کر دیے تھے۔ اماں حیران تھیں، ان کو تو نہیں، البتہ مجھے ضرور کہا، کس نے ادا کیے پیسے؟ ایک دوست نے مدد کی ہے۔ میں اسے شکریہ بول دوں گی، مگر آپ آم کھائیں پیٹ کیوں گنتی ہیں؟ امی چپ ہو گئیں، مگر اگلے روز جب میں نے رضا سے بات کی تو وہ ارے چھوڑو کہہ کر بات ٹال گئے۔ میں نے اصرار کیا تو وہ شرمندہ ہونے لگے۔ اگر اب تم نے پیسوں کی بات کی تو میں سمجھوں گا کہ حلیمہ میری سب سے برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، اور پھر میں نے پیسوں کی کوئی بات نہیں کی۔ مگر واقعی دیکھیں، میں نے پیسوں کی واقعی کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر کیوں چند روز بعد مجھے علم ہوا میں ان کی سب سے برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، یا شاید نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی، اور کب سے نہیں رہی؟ ہاں، تب سے جب فلزہ ابراہیم ہماری زندگیوں میں آ گئی۔ فلزہ، وہ ہیرا جو ڈھلتا نہیں صرف ٹوٹتا ہے۔ ایک دفعہ ٹوٹے تو پھر کبھی جڑ نہیں سکتا۔ فلزہ ابراہیم، نائس نیم، مگر کلاس کو یہ تو بتائیں کہ فلزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوری کلاس میں سناٹا چھایا تھا اور بہت سی نگاہیں رشک و حسد سے رضا حیات کی مہتب کو دیکھ رہی تھیں۔ لیٹ ایڈمیشن تھی، دیر سے آنے والے مگر چھا جانے والوں میں سے تھی۔ کامنی سی لڑکی، بے حد گوری، نرم جلد اور لمبی آنکھوں کی مالک۔ اس کے بال کمر تک گرتے تھے، سیدھے سلکی سیاہ بال، اور وہ ہمیشہ انہیں سمیٹ کر دائیں شانے پر آگے کو ڈال دیتی تھی۔ اس کا لباس بھی بہت جدید تراش کا قدرے بے باک سا تھا، آستین غائب، کھلا گلا اور گردن سے لپٹا دوپٹہ۔ وہ بہت خوبصورت تھی، نازک سی، کسی آدھ کھلے پھول کی مانند، جسے چھونے سے بھی میلے ہونے کا خدشہ ہو۔ فلزہ یعنی ڈائمنڈ، وہ اپنی نازک لمبی گردن اٹھاتے ہوئے بولی تو رضا حیات دھیرے سے مسکرائے۔ ڈائمنڈ جو ڈھلتا نہیں صرف ٹوٹتا ہے، اور اگر ایک دفعہ ٹوٹے تو پھر کبھی نہیں جڑتا۔ وہ پر اعتماد طریقے سے بولی۔ آپ نے اتنا لیٹ ایڈمیشن کیوں لیا؟ جواباً فلزہ نے نزاکت سے شانے اچکائے۔ اس کے شانے اچکانے کا اپنا ایک منفرد انداز تھا۔ موڈ نہیں بنا بس۔ چلے اچھا ہے، کیا موڈ بن گیا؟ تو کلاس ملتے ہیں فلزہ ابراہیم سے، ہماری مستقبل کی برائٹ اسٹوڈنٹ سے۔ میں بری طرح چونکی، مگر سر رضا حیات میری طرف متوجہ نہیں تھے، وہ فلزہ کی جانب متوجہ تھے۔ آج مجھے ان کی نگاہوں سے اوجھل کرنے کے لیے کسی ہجوم کی ضرورت نہیں تھی۔ فلزہ پورے ہجوم پر بھاری تھی، مگر میں فیصلہ نہ کر سکی کہ مجھے فلزہ اچھی لگی ہے یا بری، لیکن یہ طے تھا کہ وہ میری جگہ لے چکی تھی۔
کلاس کے دوران وہ لیکچر کم نوٹ کرتی اور تکھے سوال زیادہ کرتی۔ لیکچر کا زیادہ تر وقت رضا اس کے ہر سوال کا پورے اعتماد سے جواب دینے میں گزار دیتے۔ وہ انہیں زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ اس کے بعد سوالوں میں کوئی سینس نہ ہوتا تھا۔ بندر کی دم کیوں ہوتی ہے سر حیات؟ میں حیرانی سے سوچتی کہ اس بے تکے سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ کیونکہ بندر کو درخت سے لٹکنا ہوتا ہے، سو وہ اپنی دم کو شاہوں پر رول کر کے لٹکتا ہے۔ رضا بہت صبر سے مسکراتے ہوئے ہر بات کی وجہ بتاتے تو میں انہیں داد دیے بغیر نہ رہ سکتی۔ مگر پھر بندروں کا درختوں پر لٹکنا کیوں ضروری ہے؟ وہ ایسے ہی کیوں نہیں رہ سکتے؟ اف، میں دل ہی دل میں کڑنے لگی تھی۔ فلزا سے سب ہی اب کوفت کھانے لگے تھے۔ اس کے سوال وقت کا ضیاع تھے اور کچھ نہیں۔ یہ بات سب پر عیاں تھی، پھر بھی رضا اسے جواب ضرور دیتے۔ اب ٹھیک سے یاد نہیں کہ اس روز میں رضا کے آفس کس کام سے گئی تھی۔ شاید کوئی اسائنمنٹ جمع کرانا تھا۔ دروازہ نیم وا دیکھ کر میں نے دھکیلا تو سامنے کا منظر عیاں ہوا۔ فلزا رضا کے مقابل کرسی پر بہت بیزاری سے بیٹھی تھی۔ کوہنی میز پر ٹکا کر ہتھیلی تھوڑی تلے جمائے وہ بلند آواز سے کسی بات پر بحث کر رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے گردن موڑ کر مجھے دیکھا اور پھر گلاب بھینچ لیے۔ آئیے حلیمہ۔ رضا نرمی سے مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی فلزا کی کرسی تک آئی۔ اس کے ساتھ ایک خالی کرسی رکھی تھی۔ رضا نے اس خالی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ بیٹھیں۔ فلزا ایک دم کھڑی ہوئی، ایک تکھی نگاہ مجھ پر ڈالی اور اکھڑے اکھڑے لہجے میں بولی، آپ مصروف ہیں تو میں اپنا سوال پھر کلیئر کر لوں گی۔ ارے نہیں فلزا، آپ بیٹھیں، میں نے حلیمہ سے چند ایک رہنے دے، جا رہی ہوں میں۔ ایک کڑی نگاہ مجھ پر ڈال کر اس نے میز پر رکھا پرس اٹھایا اور ٹھک ٹھک کرتے کمرے سے نکلی۔ پھر اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کیا۔ نہ سمجھ ہے، بچی ہے، تم برا مت ماننا، بیٹھو۔ نہیں پروفیسر، بس یہ اسائنمنٹ۔ میں نے کاغذوں کا پلندہ ان کی طرف بڑھایا۔ اوکے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ چائے پیو گی یا پھر کافی؟ کچھ نہیں، مجھے ذرا کام سے جانا ہے۔ میں بنا کچھ سنے شکستہ قدموں سے پلٹ آئی۔ میں کیوں بیٹھتی اور کس کے لیے؟ مجھے اپنا آپ رضا پہ ایک بوجھ سا لگنے لگا تھا۔ ان کی زندگی کی مکمل تصویر میں میری کوئی جگہ نہیں تھی۔ آستگی سے میں نے ان کے کمرے کا دروازہ بند کیا تو دیکھا فلزا دیوار سے ٹیک لگائے سینے پر بازو لپیٹے کھڑی ہے۔ کیا ہے تم میں حلیمہ داؤد کہ رضا حیات ہر وقت تمہاری باتیں کرتے ہیں؟ میں ٹھٹک کر اس کی جانب پلٹی۔ وہ عجیب ہوتی ہوئی نگاہوں سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ حلیمہ یہ ہے، حلیمہ وہ ہے، انہیں حلیمہ کے سوا آگے اور پیچھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ مجھے لگتا ہے جب تک تم ہو وہ میری طرف کبھی نہیں بڑھ سکیں گے۔ اس کے لہجے میں اتنا کرب اور دکھ تھا کہ میں دنگ رہ گئی۔ فلزا، میرا اور تمہارا کیا مقابلہ ہے نا؟ تبھی تو وہ میری ہر شے کو تم سے کمپیئر کرتے ہیں۔ میں کیا کروں کہ میں تم جیسی بن جاؤں؟ پھر اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے اپنے جیسا بنا دو حلیمہ، شاید وہ مجھے ایک نظر دیکھ لیں۔ مجھے لگا اس کی لمبی سیاہ پلکوں میں نمی ہے۔ اس وقت اس کے چہرے پر ایسا کرب تھا کہ میں یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ مجھے بری نہیں لگی تھی۔ اچھا، میرے ہاتھ چھوڑو، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں آگے چل دی اور وہ نہریلی نازک و مزاج شاہانہ سی لڑکی سر جھکائے میرے پیچھے ہو لی۔ اس ہیرے کو توڑنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کی روح، دل اور احساسات سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ وہ نہیں تھی جو کلاس میں لگتی تھی۔ وہ رضا کو زج کرنے کے لیے سوال نہیں کرتی تھی۔ وہ وقت ضائع کرنے کے لیے بحثیں نہیں کرتی تھی۔ وہ تو صرف توجہ کی طالب تھی۔ اسے رضا کی توجہ چاہیے تھی۔ اسے صرف ان کی اپنے لیے کہی گئی چند باتیں چاہیے تھیں۔ وہ اینا یاور کے روپ میں حلیمہ داؤد کا پرتو تھی، مگر یہ بات میں اسے نہ بتا سکی۔ اس کے والدین آسٹریلیا میں تھے۔ وہ پڑھنے کے لیے پاکستان آئی تھی۔ پڑھنے کے لیے عموماً لوگ پاکستان سے آسٹریلیا جاتے ہیں، مگر فلزا کا ہر کام الٹا ہوتا تھا۔ وہ والدین سے دور رہنے کے لیے ادھر اپنی خالہ کے پاس رہنے آئی تھی۔ پڑھائی کا تو بس بہانہ تھا۔ اس کے پیرنٹس کی آپس میں کبھی نہیں بنی تھی اور نہ ہی کبھی بننے کا امکان تھا۔ وہ ان کی روز روز کی بک بک جھک جھک سے ذہنی مریض بن گئی تھی۔ اور پھر ادھر ارسل تھا، اس کا حالات، اس کے عشق میں پاگل، مگر فلزا کو اس سے نفرت کی حد تک خوف تھی۔ وہ سارا وقت ارسل سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی، مگر کہ اس کی آتش عشق
وہ مزید بھڑکتی۔ شادی پہ اصرار سے لے کر مووی پہ ساتھ جانے تک ارسل ہر بات پر اس کی منت کرتا اور وہ نہریں کرتی رہتی۔ اب تو اس کا گھر جانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ توجہ کی طلب تھی اور من چاہی توجہ صرف اسے ایک ہی شخص دے سکتا تھا، سر حیات خان۔ مجھے ہر طرف رضا کا چہرہ نظر آتا ہے، ہر دیوار، ہر کھڑکی، ہر درخت پہ۔ میں آسمان کو دیکھوں تو بھی وہ نظر آتا ہے۔ ایک دن میں ان کو کیمپس میں نہ دیکھوں تو میرا سانس بند ہونے لگتا ہے۔ میں کیا کروں حلیمہ؟ اور مجھے جو لگتا تھا کہ اس مرض عشق میں اکیلی ہی مبتلا ہوں تو غلط لگتا تھا کہ وہ بھی میرے جیسی ہی تھی۔ اس روز ہم دونوں دوست بن گئے، ایک قطن بھدا سا جوڑا، مگر خیر جوڑ تو بن ہی گیا تھا۔ ہمارے درمیان ایک ہی اشتراکیت تھی، اور کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا تھی؟ رات کو فلزہ کی کال آ گئی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ارسل نے کچھ کہا کیا؟ میں پریشان ہو گئی۔ بھاڑ میں گیا ارسل، میری زندگی میں ارسل سے زیادہ مسائل ہیں۔ وہ چلائی تو میں نے گہری سانس لی۔ پھر پروفیسر رضا، وہ میری کال نہیں اٹینڈ کر رہے۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ اگر تمہاری کال اٹینڈ نہیں کریں تو تم رو گی نہیں؟ نہیں، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ میں بھی رو دوں گی، مگر گھٹ گھٹ کے، اس کی طرح بآوازیں بلند نہیں۔ تمہیں ان سے ایسی محبت نہیں ہے پھر جیسی کہ مجھے ہے۔ محبت کے پیمانے اپنی مرضی سے مت بھرو فلزہ، تم کسی کے دل کا حال کیا جانو؟ پر وہ تمہیں مجھ سے زیادہ محبت دیتے ہیں، زیادہ عزت دیتے ہیں، تمہیں چھوٹی بہن بولتے ہیں، اور میں تو کہیں نہیں ہوں۔ بہن بولیں، بیٹی بولیں یا اسٹوڈنٹ، ہم دونوں کا رشتہ برابر ہے۔ میں اسے سمجھانے لگی، مگر وہ ضدی لڑکی کہاں سمجھتی تھی۔ پتہ ہے حلیمہ، میری امی میرے ابو سے جب بہت لڑتی تھیں تو انہیں کہتی کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، اور تب میں سوچتی شاید واقعی ایسا ہے۔ مگر اب رضا سے مل کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب مرد ایک سے نہیں ہوتے، کچھ مرد رضا جیسے بھی ہوتے ہیں، عورت کو احترام اور عزت دینے والے، نگاہیں جھکا کر رکھنے والے، مضبوط کردار کے سچے مرد۔ بالکل، میرے لبوں پر ایک معصوم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ رضا ایسے ہی تھے، نگاہیں جھکا کر بات کرنے والے۔ عموماً جب وہ میرے ساتھ مخاطب ہوتے تو وہ مجھے دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے تھے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں حلیمہ، میں ان کی بیوی سے بہت جیلس ہوتی ہوں، پتہ نہیں کیوں۔ فون رکھنے سے قبل اس نے کہا تو میں بے اختیار چونکی تھی۔ بہت دن بعد رضا کا فون آیا تو میں بہت خوش ہوئی۔ ہمیں کیسے یاد کر لیا پروفیسر؟ کر تو لیا، وہ دھیرے سے ہنسے۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ اچھے ہیں، تم سناؤ؟ اسپیچ کمپٹیشن میں حصہ لے رہی ہو؟ میں کہاں اچھا بول سکتی ہوں پروفیسر، کوشش تو کر سکتی ہو۔ جانے دے، بلکہ فلزہ کا نام دے دینا، اچھا بول لیتی ہے۔ یہ تم دونوں کی دوستی کیسے ہوئی؟ وہ حیران ہوئے۔ بس ہو گئی۔ آپ کو برا لگا؟ نہیں، اس کی حالہ تو میرڈ ہی نہیں ہے۔ کیا؟ میں ششدر رہ گئی۔ اس کے اندر باتیں گھڑنے کی بہت گنجائش ہے، ذرا احتیاط کرنا، وہ بس توجہ لینے کے لیے ایسا کرتی ہے۔ اچھا، میں نے فون بند کیا اور سوچ میں ڈوب گئی۔ چند لمحوں بعد ہی فون دوبارہ بجا۔ میں چونکی۔ فلزہ کالنگ۔ ہاں فلزہ، میں نے فون کان سے لگایا۔ تمہارا نمبر بیزی تھا، میں نے رضا کو ٹرائی کیا، ان کا نمبر بھی بیزی تھا۔ تم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کیا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے فلزہ؟ باوجود اس کی شدت پسندی کے مجھے اس کی فکر رہتی تھی۔ اگر اس نے ارسل کو گھڑا تھا تو اینا یاور کو میں نے بھی گھڑا تھا۔ اگر وہ جھوٹی تھی تو میں بھی اتنی ہی جھوٹی تھی۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ مجھے کال کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، مگر تمہارے لیے وقت نکال لیتا ہے۔ وہ حسد کا شکار نہیں تھی، اسے صرف احساس کمتری تھا۔ انہوں نے صرف تقریری مقابلے کا پوچھنے کے لیے فون دیکھا وہ اندازے کی درستی پر چلائی اور کھٹاک سے فون رکھ دیا۔ چند ساعتیں گزری تو پھر اس کی کال آئی۔ حلیمہ، وہ رو رہی تھی۔ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ خود کو سنبھالو فلزہ، وہ تمہارے ٹیچر ہیں، تمہارے لیے کتنا کر سکتے ہیں۔ بس ایک نظر، ہر دن میں ایک نظر کی تڑپ ہے مجھے۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھی، اس کی تڑپ زیادہ تھی۔ تم ان کے بارے میں دوسرے طریقے سے مت سوچو۔ نہیں سوچتی، اور وہ ایسے بندے ہیں بھی نہیں۔
وہ تو نظر بھر کر بھی مجھے نہیں دیکھتے۔ کوئی مرد اتنا پارسا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہے نا۔ ہاں، وہ پھیکی سی ہنس دی۔ پتہ ہے حلیمہ، اس روز میں ان کے آفس گئی تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں زمین پر بیٹھ گئی اور ان کو نماز پڑھتے دیکھتی گئی۔ وہ سجدے میں جھک گئے تو میں سانس روکے ان کے اٹھنے کا انتظار کیے گئی۔ ان کی نماز اتنی آہستہ، دھیمی اور خوبصورت تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ سو تو ہے۔ اور پھر ہم دونوں گھنٹوں رضا کی باتیں کیا کرتے۔ ہمارے پاس گفتگو کے لائق کوئی اور موضوع رہا ہی نہیں تھا۔ ہمارے واحد بانڈ نے ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ رکھا تھا، اور پھر میں اور فلزہ الگ ہو ہی نہیں سکے۔ مجھے شدید ٹائیفائڈ نے آن گھیرا اور میں کئی دن تک بستر پر رہی۔ دوائیوں کا ایک ڈھیر تپائی پر دھرا رہتا اور میں نیم بے ہوشی کی حالت میں کبھی نکل نہ پاتی۔ شاید میری یونیورسٹی سے ناغہ کی یہ چھٹا روز تھا جب فلزہ مجھے دیکھنے آئی۔ دیکھو تو میرے ساتھ کون ہے؟ اس کی آواز میں خوشی کی نمک تھی۔ میں نے بدقت آنکھیں کھولی تو دیکھا رضا حیات چوکھٹ پر کھڑے تھے۔ پروفیسر، میرے لب پھڑپھڑائے، آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ اب رضا آئے ہیں نا تمہیں دیکھنے، اب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، وہ بے تکلفی سے کہتی میرے سرہانے آ بیٹھی، پھر رضا کے لیے ساتھ ہی کرسی کھینچی۔ آئیں رضا، بیٹھے نا، وہ اسی طرح ان کو نام سے پکارتی تھی۔ کیسی ہیں آپ حلیمہ داؤد؟ ہم سب کو پریشان ہی کر دیا، وہ میرے قریب کرسی پر بیٹھے دھیمے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ بس میرا گلا رند گیا، میں لیٹی ہی رہی، اٹھنے کی صحیح بھی نہیں کی۔ اللہ آپ کو صحت دے گا، یہ بیماری کچھ نہیں سوائے اس کے کہ یہ پاک کرنے والی ہے۔ تھینک یو پروفیسر، میری آواز بھیگ گئی۔ رضا، آپ تو اتنے نیک ہیں، اتنے عبادت گزار ہیں، کچھ پڑھ کر پھونکے نا حلیمہ پر کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ اتنا بھی نیک نہیں، وہ چھینپ گئے۔ ہے نا حلیمہ، تمہیں پتہ ہے رضا 6 سال کی عمر سے تہجد پڑھ رہے ہیں اور آج تک ان کی کوئی تہجد نہیں چھوٹی۔ جانے دو فلزہ، وہ شرمندہ ہو گئے اور میں سوچنے لگی کہ جس شخص کی 27 سال تک کوئی تہجد نہ چھوٹی ہو، اس کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہوگا۔ پھر وہ اٹھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کوئی آیت پڑھنے لگے۔ ان کا عربی لہجہ بہت خوبصورت تھا۔ چند لمحے بعد وہ خاموش ہوئے اور ہاتھ ہٹا دیا۔ اب تم ٹھیک ہو جاؤ گی، جاتے ہوئے اس نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ رات تک وہ ٹائیفائڈ جو پہلے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، یوں غائب ہوا جیسے کبھی چڑھا ہی نہ ہو۔ اگلی صبح میں حشاش بشاش سی کیمپس میں تھی۔ وہ فلزہ حیران نہیں تھی۔ جس شخص نے 27 سال اللہ کی عبادت کی ہو، اللہ اس کی عبادت کیوں ٹالتا حلیمہ؟ اور میں اس سے متفق تھی۔ ان دنوں فلزہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک چمک اور مسکراہٹ ہمہ وقت رہتی۔ اب وہ رضا کو زچ کرنے والے سوال بھی نہیں کرتی تھی، بلکہ ہر دم میرے ساتھ رضا کی باتیں کرتی۔ ان کو کھانے میں یہ پسند ہے، ان کو پرفیوم کی یہ برانڈ اچھی لگتی ہے، ان کا پسندیدہ لباس یہ ہے، وہ قرآن کے حافظ ہیں، اور ہر وہ بات جو میں نہیں جانتی تھی فلزہ کو معلوم ہوتی تھی۔ رضا کے بارے میں وہ مجھ سے کچھ غلط نہیں کہتی تھی، گو کہ ارسل کے قصے اب بھی اس کی زبان پر ہوتے، لیکن اب وہ بہت کم ہی وہ قصے سناتی۔ رضا اس کی ہر بات کا آغاز اور اختتام ہوتے تھے۔ شاید رضا اس کی ذہنی حالت اور دیوانگی بھری طبیعت کو سمجھ چکے تھے، تبھی اس کو زیادہ وقت دینے لگے۔ وہ اکثر کلاس آف ہونے کے بعد بھی گھنٹوں رضا کے آفس میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے۔ فلزہ گھر لیٹ جانے لگی تھی اور جب گھر جاتی تو بھی رضا کو فون پر مصروف رکھتی۔ پڑھائی پر سے اس کی توجہ ہٹ چکی تھی۔ وہ نہ امتحان قریب ہونے پر دھیان دیتی، نہ اسائنمنٹ پر، وہ تو اب لیکچر نوٹ کرنے کا تکلف بھی نہ کرتی تھی۔ رضا کی کلاس میں قلم ہونٹوں میں دبائے ہتھیلی پر تھوڑی جھکائے یک ٹک رضا کو دیکھے جاتی، دوسری کلاسز بند کر دیتی۔ پہلے میں ہفتے میں ایک بار رضا کے آفس چلی جایا کرتی تھی۔ کوئی موضوع سمجھنا ہوتا یا ایسے ہی دل بھاری ہو جاتا تو ان سے بات کر کے اچھا لگتا تھا، مگر جب سے وہ فلزہ کو زیادہ وقت دینے لگے، میرے لیے وقت کا آنا تنگ ہوتا گیا، یہاں تک کہ کلاس میں لیکچر کے علاوہ مہینہ گزر جاتا اور میں شاید ہی ان کی شکل دیکھ پاتی۔ میں نے بھی پھر انہیں آزاد چھوڑ دیا۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ اس سے آگے کہاں جا سکتا تھا بھلا؟ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی، مگر پھر بھی اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے میں ان کی طرف دیکھتی۔ میرے دل میں ایک امید جاگ اٹھی تھی کہ اگر رضا میرے لیے دعا کریں تو میری مفلوج ٹانگ ٹھیک ہو سکتی ہے۔
چھوٹے شرارتی بچوں کی طرح بھاگنے اور دوڑنے کو میرا دل چاہنے لگا تھا، مگر ایک اذیت بھی تھی، عشق لا حاصل۔ کدھر لے جائے گا یہ عشق لا حاصل مجھے؟ میری روح تھکنے لگی تھی۔ میں رضا کی محبت میں فلزا کی طرح ڈوب چکی تھی، مگر اس کا انجام کار کیا تھا؟ اس دور کی آخری لکیر کدھر تھی؟ لیکن اپنے بارے میں اب میں کہاں سوچتی تھی؟ میں تو فلزا اور رضا کی فلم کی خاموش تماشائی بن چکی تھی۔